باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے پاس ایک نئے انٹرنی موجود ہیں جن کا نام ہے طٰہٰ۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے طٰہٰ کا، بچے نے نہیں بتایا۔ تو میں نے اسے اسائنمنٹ دی تھی کہ یہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی کتنی آیات ہیں، کتنے اس میں رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے کیا ذکر فرمایا ہے، سمری مختصراً اس کے ذمہ تھا ہمیں بیان کرتا۔ تو آج وہ انشاءاللہ تیاری کر کے آیا ہے۔ لو یہ اوور ٹو طٰہٰ، بتائیں جی اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 16 پارے میں سورہ طٰہٰ، ماشاء اللہ، اونچا بتائیں۔ 16 پارے میں سورہ طٰہٰ، 5 رکوع ہیں اس میں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فرمایا کہ ہم نے آپ پر جو قرآن اتارا یہ آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، اس کے علاوہ وہ اپنی عظمت بیان کی، اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی کہ وہ جو آسمان پر ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، جو زمین پہ ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، جو اس کے درمیان یعنی بیچ میں ہے وہ سب جانتے ہیں، اور جو اس مٹی کے نیچے ہے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جی، اللہ تعالیٰ۔ بے شک۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس صورت میں ذکر ہے کہ وہ فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو فرعون نے ان سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی یہ جادوگر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا دل کھول دے، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں وہ دعا مانگی، دعا مانگی۔ کون سی دعا یاد ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی، اے ہمارے رب، رب اشرح لی، اے ہمارے رب ہمارا سینہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، صدر کہتے ہیں سینہ، میرا سینہ کھول دے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ ویسر لی امری، اور آسان فرما دے اپنا امر میرے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے قول کو آسان فرما دے، یعنی میں اپنا قول پہنچا سکوں اور تیرا پیغام صحیح طور پر ان کو سمجھا سکوں۔ تو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اور پھر فرعون کے پاس جا کر اللہ کا پیغام دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرعون نے ان پہ الزام لگایا اپنے، یعنی کہ کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میں کام اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے لیے حضرت حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ ان کو میرے ساتھ ملا دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور فرعون آپ کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے اور اتنی زیادہ وسائل ہیں، وہ تو میں اکیلا نہیں کر سکتا، مجھے آپ مضبوط کریں، میرا بھائی بھی میرے ساتھ شامل کریں اس کام میں، ان کو بھی نبوت عطا کریں اور وہ بھی میرے ساتھ جائیں، اور ہم دونوں مل کر یہ پیغام پہنچائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے اس کام میں۔ اس کے بعد انہوں نے آدمیوں کو اکٹھا کیا، لیکن فرعون نے وہ سازشی آدمی تھے جن کو اپنے ساتھ ملایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ اپنا عصا پھینکو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو عصا ہے اس سے میں بکریاں چراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، جبکہ اللہ کو معلوم ہے، تاکہ ہم تک یہ پیغام پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا یا عصا تھا
اس سے وہ کام کیا لیتے تھے؟ عام سی ایک لکڑی تھی، لیکن اللہ نے کیونکہ اسے اب خاص بنانا ہے تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا، کیا کہلوایا کہ یہ اس سے میں کیا کام لیتا ہوں؟ اس سے میں بکریاں چراتا ہوں. بکریاں چراتا ہوں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اور بکریاں چراتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کام، اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. ٹیک بھی. ٹھیک ہے جی، اس پہ کھڑا ہو جاتا ہوں ٹیک لگا کے. اور اس کے علاوہ کلاڑی بھی بنا لیتا ہوں. ہاں چلے، سمری ہے یہ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اپنا اس عصا کو پھینکو. تو جب انہوں نے یہ عصا زمین پر